दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज का वाक़या बहुत ही प्यारा होने वाला है, जो है सो क़यामत के दिन का जब अपना हिसाब किताब होता ना, उस दिन का वाक़या है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिए, बहुत ही इमोशनल वाक़या रहने वाला है। इस वाक़े को जो है सो अपने मौलाना तारिक जमील साहब के ज़रिए से अपन वीडियो देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिए, बहुत ही प्यारा वाक़या है, बहुत ही रुला देने वाला वाक़या है। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सवाब की नीयत से आगे तक ज़रूर शेयर करिए। पहले आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। नबी से प्यार ना करें तो किससे प्यार करें? कौन वफादार है? क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मेरे रब की कसम। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी यौमइज़िन मिन यौमइज़िन बनीह व साहिबतिही व अख़ीह व फ़सीलतिही अल्लती तुवीह व मन फ़िल अर्ज़ जमीआ। कल्ला, क़यामत के दिन मैं कहूँगा सफ़िया मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती, ये यूसुफ मेरा बेटा बैठा है। मैं कहूँगा कौन हो, कहाँ से आए हो? ये कहेगा अब्बा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? भाई भाई को नहीं पहचानेगा। माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है। माँ कहेगी मैंने तुम्हें जाना ही नहीं है। और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब नफ्सी नफ्सी। आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यूनुस, ईसा, मूसा, यूशा, लूत, शुएब, सालेह, हूद, सारे अंबिया नफ्सी 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 नफ्सी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह, हम आप पे कुर्बान जाए। जिस दिन माँ नहीं पूछ रही, नबी नहीं पूछ रहे, बेटा नहीं पूछ रहा, भाई नहीं पूछ रहा, या रब उम्मती उम्मती, या रब उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो नजरें तवाफ करेंगी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये कौन बोल रहा है? सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है? जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी तो वहां मेरे आपके झोली फैला के खड़े, या मेरी उम्मत को, या अल्लाह मेरी उम्मत को। कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे, जुए खेलते रहे, जिना करते रहे, सूद खाते रहे, झूठ बोलते, चोरियां करते रहे, डाके मारते। मेरा नबी कह रहा है मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा। तो इससे प्यार न करे तो और किससे करे? मौत पे रिश्ते टूट जाते। मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा। इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे सुनो ए अल्लाह, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा ले। मरियम जाने तू जाने, मेरी ईसा। 5 बड़े रसूल हैं, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिस्सलावात व तस्लीमात। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा। और मेरा नबी कहेगा या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। कौन सी उम्मत जिन्होंने सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया? मेरा नबी कहता दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया, तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया।
سب کو بلا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری جنید بغدادی کو بچا، نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے۔ یہاں اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ معافی چاہتا ہوں، میں جذباتی ہو گیا ہوں۔ میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو۔ میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں۔ جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا۔ پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے، تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا۔ اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قرن کی شاخ سے ہوگا۔ ہو گیا ٹائم؟ اچھا اس سے دعا کرانا، علی آپ بھی، عمر آپ بھی۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ، تو ایک آدمی کھڑا رہا، کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے، کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر، دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا رے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، فرمائیے آپ۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر، تو وہ رونے لگی۔ آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین، میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہاں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پیچھے تہجد ہے؟ نہیں۔ جہاد ہے؟ نہیں۔ علم ہے؟ نہیں۔ نماز ہے؟ نہیں۔ روزہ ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ خیرات ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا، جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ۔ تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ
जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो, वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा ओवैस अपनी उंगली को फेरता जा, जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया अब तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, अगर तूने बाप को नाराज़ करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। फिर आप ने 11 शादियाँ की, क्यों की? सुनो हदीस, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की, मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो मैंने की। मैंने अपनी बेटी वहाँ दी जहाँ मेरे अल्लाह ने फरमाया। तो इतनी शादियाँ क्यों की हैं? हमें घर की ज़िंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है, सबसे मुक़द्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। जब ये टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपने ज़िंदगी गुजार के दिखाई। आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, आप हज़रत आयशा को लुक़मे बना के खिला रहे हैं और हज़रत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं आयशा सुन्ना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। अल्लाह, अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज़्यादा इज्जत बीवी अपने खामिद को दे, खामिद अपनी बीवी को दे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की ज़बान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सलूक, ये मोहब्बत। हाँ, हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफ़र से वापसी हो रही तो आपने सहाबा से कहा भाई चले जाओ, सारे आगे चले गए तो सिर्फ आप दोनों रह गए। तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। सुभान अल्लाह। हज़रत अम्मा आयशा ने नहीं कहा, मेरे ने आयशा दौड़ लगाएं, मुझे लगाएं। तो कहने लगे हमें दौड़ लगाई, तो कहने लगे मैं आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। चंद साल गुजरे तो फिर हम जिहाद के सफ़र से आ रहे थे तो आपने कहा साहबा से जाओ भाई चले जाओ, आगे 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 आगे। वो गायब हो गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। तो मैंने कहा जी लगाएं। कौन दिनों ज़रा मैं मोटी हो गई थी नहीं? तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो हमने कहा हाज़िही बितिलका, आयशा तू मैं अब बराबर हो गए, एक दौड़ तुमने जीती एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की ज़िंदगी सिखाने के लिए था कि घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। और औरतों के लिए कहा अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिद को सजदा करे, ताकि एक नस्ल तैयार हो, एक नस्ल तैयार हो। बैलेंस ज़िंदगी गुजारो, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। इम्बैलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है। मेरे पास परसों 30-40 लोग आ गए। वो यहाँ जो एक सलमा साहिबा हैं, सलमा ही नाम है ना, सलमा जाहिद। तो एक ने कहा जी यहाँ हम औलाद के बारे में बड़े परेशान हैं, क्या करें, कोई हमें इसका सलूशन बताएं। मैंने कहा बहुत आसान है, माँ अपने बच्चे को टाइम दे। नसीहत की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम दे। मैंने कल आपको शक्ल बना के दिखाया था कि मेरे नबी हसन हुसैन को कमर पे बिठा के कमरे में चक्कर लगाते हैं। इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े नबी और बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और उनको लेकर घूम रहे हैं। फिर दोनों भाइयों को उतार देते और उनकी बहन ज़ैनब को बिठाते और फिर कमरे में चक्कर लगाते। फिर फरमाते
تمہارا اونٹ کیسا ہے. ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے, فرض نماز, فرض, اور سجدہ لمبا, اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا, وہ چکر کی ہے, تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے. تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں, میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو, ماں بنو, تھانے دار نہ بنو, باپ بنو. تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں. تو مجھے دیکھنا, آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا, تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے, تو آپ نے سجدے میں یوں کیا. یہ دیکھ رہے ہو, وہ پیچھے ہٹ گئے. جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما, میری جان قربان ہو ان دونوں پر, یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں, انہیں دکھ نہ پہنچانا. کیا آپ دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا. آپ کو اولاد کی محبت. نبی جس دن آپ جا رہے تھے پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری 611 عیسوی 6 جون, آپ نے ساری بیویوں کو بلایا, اطمینان سے ملے, رخصت فرما دیا. پھر داماد علی کو بلایا, ان کا سر اپنی گود میں رکھے, ان کے کمر پہ ہاتھ پھیر نہ. فاطمہ کو بلایا, ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگیں, کہا رو نہیں, تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی. 6 مہینے بعد صرف 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا. پھر آپ نے علی کو بلایا, دعا دی, کہا پھر حسن حسین کو بلاؤ. جو ہی آپ نے ان کو یوں لیا تو آپ کے ایسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے. اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے, لیکن آپ نے تقدیر, اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے. اور جبریل, تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے, اندر آنا چاہتا ہے. جہاں موت بھی پوچھ کے آئے, اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں. ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام. کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں. میں نے نبیوں کی جانیں نکالی, نیکوں کی, کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں. یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا, بغیر پوچھے نہ جانا. آپ پہلی ہستی ہیں, میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے, جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے. آج 7 آسمان کے فرشتے اکٹھے. سنو اب میری آخری بات ہے. آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے, دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر, ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. آپ نے جبریل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر, چہرے پر لے کر, کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے. ملک الموت وہیں کھڑا رہا. جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم, ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے, میں آخری بات کر رہا ہوں. اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے. دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر کٹا گیا. ایک رات آپ بھوک سے لیٹے ہوئے ایسے
کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں. کرو حضرت عائشہ کے گھر کی باری, کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں. پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھک گئے, یوں جھک گئے. حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ گئے. یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے تھے؟ معدے کو اکٹھا کر رہے تھے, بھوک کی شدت. فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی, عائشہ بھوک بڑی لگی. جس کے لیے کائنات بنائے عائشہ بھوک بڑی لگی. حضرت عائشہ رونے لگی. یا رسول اللہ آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لیے سب کچھ آ جائے گا, آپ مانگتے کیوں؟ کہا عائشہ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی فاقے میں گئے, میں بھی اسی فاقے میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا. میرے عزیزوں, میرے بچوں, نوجوان بیٹھے ہو, بچیاں بچے, اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ, اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ اور نبی والے اخلاق سیکھو, آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے. برداشت کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. اب آپ کینیڈین ہو یا جہاں سے بھی ہو, اس پاسپورٹ کی عزت کرو, یہاں کے قانون کا احترام کرو, یہاں وائلیشن نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, کسی کو دھوکہ نہ دو. یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ میرے پیپر بن جائیں, قیامت کے دن کالے منہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور جو حکومت تمہارے لیے قانون بناتی ہے اس کو فالو کرو. ٹیکس کی چوری مت کرو, یہ گورنمنٹ تم پر لگاتی ہے. ہماری حکومتیں تو لگاتی نہیں ہیں, لیکن یہ حکومت تو تم پہ لگاتی ہے. تو اللہ کے واسطے چور نہ بنو. ٹیکس کی چوری بہت بڑی چوری ہے کہ سب آپ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں کے قانون کو اوروں سے زیادہ اچھی طرح فالو کرو. دوسرا, یہاں غیر مسلم رہتے ہیں, سب کو عزت دو, سب کو عزت دو, ان کی خوشی میں ان کو مبارک دو. وہ ان پہ غم آئے تو جا کے ان کے دکھ درد کو بانٹو. وہ بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل پوچھنے جاؤ, وہ مر جائیں تو گھر والوں سے جا کر افسوس کرو. تب جا کر وہ اسلام کے لیے سوچیں گے کہ یہ کون ہے محبت کرنے والے, ہمدردی کرنے والے. ہم اپنے ہی کنویں میں گھوم رہے ہیں مینڈک کی طرح. کس طرح بات آگے جائے گی جب تک وہ ہمارے اخلاق نہیں دیکھیں گے, ہماری محبت نہیں دیکھیں گے, ہماری خدمت نہیں دیکھیں گے. کتنے یہاں اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں, چکر لگایا کرو, جا کے صرف ایک سمائل دے دو تو اس بوڑھے کا سارا دن اچھا گزر جائے گا. کتنے کرنے کے کام ہیں. اگر آپ کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے تو اب پاکستان میں جائیدادیں نہ بناؤ, یہاں اپنا سب کچھ خرچ کرو. وہاں کاروبار نہ کرو, یہاں کاروبار کرو. ادھر زکوٰۃ نہ دو, ادھر زکوٰۃ دو. یہاں بھی بہت زکوٰۃ کے مستحق لوگ آپ کو ملیں گے, یہاں خرچ کرو. تو دوستوں, امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے ہوں گے نا. جو ہے سب بہت ہی ایموشنل والا ویڈیو تھا. آپ سبھی کو پتہ ہے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا نا ہم زندگی کیسے گزارنا چاہیے. ہمارے حضور پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے گئے سنتوں پر چلنا ہے. ان کی طرح ہی ہم محبت بھرے انسان بننا ہے, جاہل نہیں بننا ہے. اور جو ہے سو قیامت کے دن کا واقعہ بھی سنا ہے, بہت ہی پیارا واقعہ ہے. تو دوستوں, اس ویڈیو کو آپ لوگ ثواب کی نیت سے آگے تک ضرور شیئر کریے. ایسے ہی دینی نالج بھرے ویڈیوز اپنے چینل پر ڈیلی دیکھنے کو ملیں گے. اور اس میں بتایا گیا کہ ویڈیو میں اپن زندگی کیسا گزارنا چاہیے. ہمارے حضور کے جیسا اپن ان کے اتنا تو نہیں بن سکتے, ایٹ لیسٹ اپن انہوں بتائی سو جو ایسا سنتوں پر چلیں گے تو اپن اچھے رہتے نہ, آگے والا بھی اپنے سے اچھا رہتا. اپنے اچھے اخلاق دیکھ کے آگے والا بھی اسلام قبول کرتا. سمجھ گئے نا دوستوں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. تو ہم سبھی لوگ اپنے حضور پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائے سو سنتوں پر چل کر عمل کر اپنی زندگی گزارنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چار دن مشکل آتی ہے اپن کیا کرتے اللہ کو بول دیتے, وہی گن دیتے رہتے اپن. تو ایسا کرنا غلط ہے. اپنے حضور بھی کتنے مشکلوں کو جھیلے ہیں. اس ویڈیو میں آپ لوگوں تو دیکھے ہوں گے نا. اس ویڈیو کو آپ لوگ ابھی تک بھی سکپ کر دیکھیں تو پھر سے ایک بار آپ لوگ
रीप्ले कर लीजिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, बहुत ही इमोशनल भरा वीडियो है। ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो कर लीजिए। डेली ऐसे ही दीनी रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे अपने चैनल पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।